and touch some other issues, they're interesting issues. PPP. تو ڈیلس فورٹ ورتھ میں بھی، اور آپ کو پتا ہے کہ ایک صاحب جو تھے وہ سب سے پہلے روڈ آئلینڈ، رائٹ، آئی تھنک دیٹس واٹ دی ایریا از، وہاں پہ جو سب سے پہلی جو بندش ہوئی تھی کچھ $5 لاکھ کی. تو یہ جو پے رول پروٹیکشن پلان ہے، جو بیسیکلی آپ کے جو امپلائیز ہیں ان کو ان کی سسٹیننس کے لیے کہ آپ ان کو تنخواہ دیتے رہیں، پھر اس کا ایک سرٹن پورشن ہے جو آپ کچھ اور چیزوں میں اس کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. آئی تھنک وہ 75%، ایم آئی کریکٹ؟ وہ 75% went back to 60%. Hello? 75% say it went down to 60%. It was 75% towards the payroll expenses. 75. It is 60% towards the payroll expenses. تو یہ میرے ساتھ، میرے پاس اچھائی، میرے پاس یہ بہت سارے لوگوں کے پاس یہ نہیں ہے کہ میری جو اہلیہ ہیں، میں محبت سے ان کو اہلیہ کہتا ہوں، تو وہ سرٹیفائڈ پروفیشنل آپ کا CPA ہیں. تو مجھے بڑا فائدہ رہتا ہے کہ ان قسم کے سوالات میں فوراً پوچھ سکتا ہوں، اس کا جواب مجھے فوراً مل جاتا ہے. وہ تو what was the answer on that? Answer was now it is 60% towards the payroll and before it was Okay, the 8 60, weeks. okay, and now the it is 60% towards the payroll, and the rest can be utilities. yeah, rest could be utilities and things like that. مگر اس میں آپ ٹیسلا تو نہیں خرید سکتے نا. نہیں، آپ ٹیسلا نہیں خرید سکتے. تو یہ ٹیسلا کی بات میں بعد میں آؤں گا میں. اور میں نے کچھ پروگرامز پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ جب بھی یہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو کوئی پیسے دیتی ہے، آپ یاد رکھیں آپ کے پیچھے 5 آدمی لگا دیتی ہے وہ ویسے ہی، کیونکہ وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ پیسے کہاں جا رہے ہیں، کون لے رہا ہے، کس لیے لے رہا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کا نام اگر محمد ہے تو آپ کا نمبر ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، آہوجا ہے تو ویسے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ رائے ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے. اب یہ کہ آپ کا نام ہیمنڈ ہوگا تو نہیں کھڑا ہوگا، کیونکہ اس میں وہ کہے گا ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ اس کو بہت 75% اس کی بچت ہو جاتی ہے اس نام کے اندر. اور ہمارے جیسے جو نام ہے ان کی بچت کم ہوتی ہے، اس میں پہلے ہی ریڈ فلیگس کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اتنے پیسے کیوں لے رہا ہے یہ آدمی، کس لیے لے رہا ہے یہ آدمی. تو اینی ویز اس کے بعد ابھی یہ بoston میں جو ایک اور کیس ہوا، اس کے بعد بومانڈ میں کیس ہوا، آئی تھنک ششانت رائے کر کے، شتن رائے اینڈ فیملی LLC، انہوں نے کوئی $10 ملین کھینچنے کی کوشش کی اس لون کے چکر میں. اور پھر اب دیکھیے، میں اس کی باریکی میں دیکھیے کہ اس کی باریکی یہ ہے کہ یہ جو سرکاری محکمے FBI اور یہ جو سارے لوگ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، اس کے گاربیج کے کین میں سے پیپر نکالے ہیں انہوں نے. سرویلنس کا اندازہ ہی لگائی کہ اس کے گاربیج کے اندر جا کے سے کاغذ نکالے ہیں اور گاربیج اٹھا کے لے گئے ہیں. کیونکہ جب انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو بہت دنوں سے کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ تو بہت دنوں سے انویسٹیگیشن چل رہی ہوتی ہے. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آتا ہے کہ بھائی آپ کو چھاپا پڑتا ہے، آپ کو اریسٹ کرتے ہیں، آپ کے پاس جو ہے وہ جج کے پاس جاتے ہیں وہ، اور کہتے ہیں کہ اب ہمیں وارنٹ چاہیے اریسٹ کرنے کا، ہم نے چارجز تیار کر لیے. پھر وہ دیکھتے ہیں وہ تمام چیزیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چارجز انف ہے، تمہاری تیاری مکمل ہو گئی ہے، اب تم بندے کو اٹھا سکتے ہو، اس کے اوپر چارج لگا سکتے ہیں، اس کے بعد اس کی بیل ہو جائے گی، چھوٹ جائے گا، کیس چلتا رہے گا. تو یہ رائے صاحب جو بومانڈ میں ہیں، ان کے تو ٹریش کے کین میں سے بھی ان لوگوں نے ڈاکیومنٹیشن نکالی، جس کے اندر پوری ان کے پاس جو ہوگا گھر بیٹھے صاحب لگا رہے ہوں گے تو بہت ساری کہانیاں اس کی ملی. اس طرح ڈیلس میں ہمارا ایک گاؤں ہے، اگر آپ کو یاد ہو، JR یوئنگ بہت بڑے اچھے آدمی تھے ایک زمانے میں، اور 1980s میں ان کا توتی بولتا تھا ڈیلس کے اندر. اور مرفی کو بنانے میں JR یوئنگ کا جتنا ہاتھ ہے کسی کا بھی نہیں ہے. تو بہرحال مرفی میں بھی ایک کمپنی ہے، اور اس کمپنی کو پاکستانی حضرات چلاتے ہیں. اور کمپنی اس کی بھی اگر آپ DOJ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کی، تو آپ کو پوری کہانی مل جائے گی اس کے اندر. انہوں نے بھی کوئی تقریباً 2 بینکوں سے کوئی 1.5 ملین لینے کی کوشش کی. اور دیکھیں، میں سب سے بڑی بات جو آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اوپر والا کسی کے ساتھ کوئی برائی نہ کرے، ہر آدمی کو اس کی امان میں اور اس کی فیملی کو رکھے. شرط یہ ہے کہ آدمی ایسا اقدام یا قدم اٹھانے سے پہلے اس بات کو ذہن میں رکھے کہ میرے اس اقدام سے، میرے اس قدم اٹھانے سے باقی کے گھر والوں کے لوگوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. یہ بہت ضروری ہے، یہ مرتب ہونا، یہ دس از ویری امپورٹنٹ. یہ مرتب ہونا بہت ضروری ہے. اس کی ریمیفیکیشنز ہیں، اور اس ریمیفیکیشنز میں ایک تو یہ ایک مشہوری ہے، اور پھر اس کے بعد مشہوری غلط ہے. مطلب غلط سے مراد یہ ہے کہ اس میں بدمزگی ہے، آپ کا نام خراب ہوتا ہے، آپ کی عزت خراب ہوتی ہے، آپ کے گھر والوں کا نام خراب ہوتا ہے، ان کی عزت خراب ہوتی ہے، اور ایک کاروباری زندگی جو آپ کا چل رہا ہے اس میں
سہل ہونے کے بجائے بہت مشکلات کا سامنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسے ادارے نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی ایجنسیز نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی کولیبریشن نہیں ہے جہاں پہ ہمارے جو یونیفائڈ مفادات ہیں ان کو کوئی سپورٹ کرنے کے لیے آگے بڑھ سکے. ہم سب اپنے اون کے اوپر ہیں اور سب اپنے اپنے راستے پہ کھڑے, اپنے اپنے ریسورسز کی بنیاد کے اوپر ان تمام جو سرکاری محکمے ہیں ان کی جو محرکات ہیں ان سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے. تو اب بہرحال انہوں نے پیسے لیے, ان کے اوپر الزام لگ گیا بہرحال, اور پھر اس کے بعد جو بھی کہانی ہے. تو میری صرف ریکویسٹ آپ سے یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ تو یہ ہے آپ کا اکاؤنٹنٹ. اب دیکھیں 2 طریقے ہیں دانت نکلوانے کے. آپ کہاں جا رہی ہیں, سنتی جائیں. 2 طریقے ہیں دانت نکالنے کے. یا تو آپ صدر میں یا جوڑیا بازار پہ جا کے چینی دندان ساز کے پاس 10 روپے میں نکلوا لیں, نکل جائے گا دانت. دانت تو نکلوانا ہی ہے نا, کوئی مشکل تو ہے نہیں, کوئی بھی کھینچ کے نکال دے گا اس میں. یا پھر کسی سرجن کے پاس جائیں, تو اس کے پاس جانے میں ہو سکتا ہے آپ کو $1200 کا خرچہ ہے, آپ کو $2000 کا خرچہ ہے, اس میں لمبا چوڑا خرچہ ہے آپ اس کے اندر. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. یہ اس میں سامنے اگر دیکھ نہیں پا رہا ہوں, تو اگر اس کے اندر جو پاسبلٹی ہے وہ اگر $2000 کے اندر بہت ساری چیزوں کا خیال کرے گا کہ بھائی آپ کی کوئی جو وینز متاثر نہ ہو جائے, آپ کو کوئی انفیکشن نہ ہو جائے, مگر چینی دندان صاحب 10 منٹ میں نکال کے آپ کے ہاتھ میں 10 روپے کے اندر آپ کو دے دے گا ہاتھ میں. آپ لے جائیں گھر میں اس کو, جو بھی اپنے گدے کے نیچے رکھے, تکیے کے نیچے رکھے, جو بھی کرنا اس کے ساتھ کریں. تو یہ جو آپ کا اکاؤنٹنٹ ہے اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ چلتے پھرتی کسی منشی کے پاس رکیں گے, ہو سکتا ہے صلاح غلط دے دے, آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کا کام ہونے والا ہے اور آپ پکڑے جائیں. تو میں تو چاہتا ہوں اس کیس کے اندر, میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ اس کیس کے اندر جو ہے وہ, اور ایسے جو مطلب جو بک کیپر ہیں, اکاؤنٹنٹ ہیں, ایسے لوگ جو پیسے لے کر, جی میں بھول جاتا ہوں میں ہمیشہ, جو لوگ پیسے لے کر آپ کے یہ فارمز وغیرہ کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ سے کچھ پیسے بھی لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ایسے غلط سلط مشورے دے کر یا ایسی آپ کو غلط راستے پہ ڈال دیتے ہیں جس سے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہوتا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کے اندر سرکار جو ہے سب سے پہلے وائر فراڈ ڈالتی ہے, وہ بھی ایک تھیفٹ ہے اور ایک شک ہے قانون کی. اس کے بعد بینک فراڈ ڈال دیتی ہے کہ بھائی آپ نے بینک سے دھوکہ کیا. اس کے بعد وہ SBA کا ڈال دیتی ہے کہ ریپرزنٹیشن غلط ہو گئی. تو میں نے کئی پروگرام پہلے بھی یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اس کے بارے میں کوئی قدم لینے سے پہلے اگر آپ تیار بھی ہو جائیں, اگر ابھی 2nd راؤنڈ بھی آنے والا ہے اسٹیمولس پیکیج کے اندر, اب یہ اسٹیمولس پیکیج کے انہوں نے جو آپ کو $3 ٹریلین دیے, جس کے اندر سے صرف یہ PPP کے جو ہے تقریباً 450 بلین ڈالر جو دے چکے ہیں وہ 4 ملین کمپنیز کو. تو اس کے ان ادارے بھی رکھے ہیں, اس کے پیچھے ہاتھ لگانے والے بھی رکھے ہوئے ہیں, اس کے پیچھے تحقیق کرنے والے بھی رکھے ہیں, اس کے پیچھے اس کی کار فرمائیاں جاننے کے لیے بھی لوگ رکھے ہوئے ہیں. لیکن آپ کا کام یہ کہ جب آپ پیکیج تیار کریں تو اس کے بعد کسی ریناؤنڈ کمپنی سے جا کے اس کو دوبارہ چیک کروا لیں. آپ 4 آنا خرچ ہوگا, 8 آنا خرچ ہوگا, 4 روپے خرچ ہوں گے, خرچ کر لیں, $4 خرچ ہوں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو لانگ رن میں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت جو آپ کا جو ٹربل ہے وہ ہو سکتا ہے اس سے آپ کی نجات ہو جائے.